نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آہو کراہ کی راہ میں تڑپتی انسانیت کی نجات اور مصیبتوں سے آزادی کے لیے واحد یقینی پناہ گاہ استاذ بشریت جناب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے ان کلمات کے گوش گزار کیے جانے تک دنیائے انسانیت کی تقریباً تمام قومیں، برادریاں، کنبے اور قبائل کے افراد طرح طرح کی ہوش ربا اذیتوں اور ہولناک تکلیفوں سے کراہ رہے ہیں۔ غالباً 8 صدیوں سے مسلسل آہو کراہ میں تڑپنے والی انسانیت پر غمزدہ اور آبدیدہ ہو جانے والا انسانی سماج عالم انسانیت سے عنقا ہو چکا ہے۔ نفسیاتی، ذہنی، جسمانی، قلبی اور دماغی اذیتوں اور تکلیفوں میں تڑپنے اور کراہنے والی مظلوم انسانیت کے سر پر شفقت اور مروت کا مشفقانہ اور مخلصانہ ہاتھ پھیرنے والا گروہ عالم انسانیت میں ناپید ہے۔ دکھیاری انسانیت کی مسیحائی کے بلند بانگ دعوے کرنے والے انسانی عزت نفس اور وقار ذات کے سوداگر اپنی اپنی پشتہائے حیات پر خدمت خلق کا بورڈ لگا کر عام طور سے اپنی حلم مزید فطرت کی لامتناہی تسکین میں مگن ہیں۔ انسانیت زیادہ تر اپنے منافق سرپرستوں کی سازشوں کے سامنے ششدر و سراسیمہ ہے۔ ایسے آشام اور پرآشوب اوقات و لمحات میں جب عزیزان انسانیت کو ہر طرف سے مظالم کے تباہ کن طوفانوں نے گھیر لیا ہو، انسانوں کا حواس باختہ ہو جانا باعث حیرت نہیں ہے۔ طویل عرصہ سے انسان ظلم و ستم کے نادیدہ ہاتھوں سے مار پر مار کھاتے رہنے کی وجہ سے انسانی سماج اپنی خبط الحواسی پر قابو پانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ لمبی مدت سے انسانیت اس پناہ گاہ کا سراغ پانے کی آرزو اپنے دل میں دبائے سسک رہی ہے جہاں اسے اپنی ہر مصیبت سے چھٹکارا مل سکے اور ہر مطلوب اور ضروری سکھ سے اس کو حصہ نصیب ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ عموماً انسانوں کے علم میں ان کی مقصود اور مطلوب پناہ گاہ کا عطا پتہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسیحائے بشریت استاذ انسانیت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتی ندھی نائب یعنی قرآن عزیز میں اس ابدی پناہ گاہ کا ٹھیک ٹھیک پتہ بتا کر انسانوں کو اس پناہ گاہ کے اندر خود کو محفوظ اور بے خطر کر لینے کے تفصیلی آداب بتا دیے گئے ہیں، جن کی پابندی کر لینا نہ صرف یہ کہ آسان تر ہے بلکہ اس پر مال و زر کا کوئی صرفہ بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس پناہ گاہ تک پہنچنے کے لیے سیر و سفر کی زحمتوں کا ادنا سا شائبہ پیش آتا ہے۔ یہ پناہ گاہ ہر فرد بشر، ہر انسان کے آزادانہ حدود و اختیارات میں دستیاب ہے۔ اس پناہ گاہ میں داخل ہو جانے والا ہر فرد بشر چھوٹے بڑے تمام عذابوں، عقابوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے قطعی طور پر محفوظ ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی مطلوب رحمتوں اور قدرتی عنایتوں کے فیوض سے یقینی طور پر فیضیاب ہو کر رہتا ہے۔ یہ پناہ گاہ پیش آمدہ مصائب و آلام اور عقاب و عذاب کو، مصیبتوں اور دکھوں کو کھدیڑ کر بھگا دیتی ہے اور ہر قسم کی مطلوب رحمتوں اور عنایتوں کو پناہ گاہ میں وارد مہمان کی خدمت میں بسط نیاز پیش کر دیتی ہے۔ محال ہے کہ اس پناہ گاہ میں آیا ہوا فرد بشر مصیبت سے آزاد نہ ہو
اور شدید محال ہے کہ اس پناہ گاہ کا رخ کرنے والا عزیز انسان رحمتوں اور عنایتوں سے لطف اندوز ہونے سے محروم رہ جائے۔ یہ آقائے کائنات اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں ثبت ابدی ازلی ابدی حتمی وعدہ ہے، جس آقائے کریم نے بلا تفریق مذہب و ملت، رنگ و نسل، قوم و ملک، عزیزان انسانیت میں سے ہر بندے کے لیے کیا ہے، چاہے وہ بندہ اپنے آقا، اپنے پالنہار کا وفادار اور مخلص و مومن بندہ ہو، چاہے مجرم و جفاکار، کافر و مشرک، منافق اور دھوکہ دینے والا بندہ ہو۔ اس پناہ گاہ کا رخ کرنے والا ہر بندے الہی اپنے آقائے وحید رب العالمین جان جہاں اللہ العزیز کے اس ناقابل رد و بدل، اٹل، ازلی، ابدی، حتمی وعدہ کے ثمرات اور نتائج سے اپنے مرادوں کی جھولی بھرنے میں 100% کامیاب ہوگا، اور اس کو کسی اور کے دوار پر ماتھا ٹیکنے پر مجبور نہیں ہونا پڑے گا۔ اس پناہ گاہ کا نام استغفار ہے، اسی کو کلمہ معافی اور چھما منتر بھی کہتے ہیں، جس کا مختصر کلمہ یہ ہے اللہم اغفر لنا وتب علینا۔ آپ اس کو اردو زبان میں اس طرح کہہ سکتے ہیں، یا اللہ ہماری بگڑی بنانے والے آقا، تو ہم چھوٹوں بے بسوں کے تمام ککرموں دشکرموں کو، تمام پاپوں پاکھنڈوں کو، تمام جرائم کرائم کو، تمام کوتاہیوں غفلتوں کو، تمام نادانیوں نالائقیوں کو، تمام شرارتوں جہالتوں کو اپنی رحمت سے ڈھانک کر ہمیشہ کے لیے نشٹ و نابود کر دے، نہ ان کی وجہ سے ہمیں دنیا میں سزا دے نہ آخرت میں سزا دے، اور اپنے تمام الطاف و عنایات سے ہمیشہ کے لیے پوری طرح ہمیں مالا مال کر دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آپ اس کو ہندی میں یوں کہہ سکتے ہیں، ہمارے ستیہ پوج پربھو ایشور، کرشیوں کے پور دھن پر مہان تیج والے بھگوان ورنچی پربھو، تو ہم چھوٹوں درلبھوں کے سمپورن پاپوں ککرموں دشکرموں کو، سمپورن پاپوں پاکھنڈوں کو، سمپورن جرائم کرائم کو، اور سمپورن اتیاچاروں اور آئدیاؤں کو اپنی انوکمپاؤں اور اتھاہ کرپاؤں سے ڈھک کر نشٹ و بھرشٹ کر دے، نہ ان کے کارن ہمیں یہ لوک میں دنڈت کر، نہ پرلوک میں اس پر کوپ دے، اور اپنے سمپورن اپہاروں سے ہمیں سدیو کے لیے پوری طرح سمانت کر دے۔ یا آپ کو جن زبانوں کے الفاظ میں کہنا ہے ان میں یہ کہہ سکتے ہیں، اگر ساری دنیا کو مال و دولت سے بوجھل کر دیا جائے، تب بھی یہ تمام دولت دنیا استغفار کی اس پناہ گاہ کے مختصر کلمات کے سامنے بالکل ہی ہیچ ہے، اس لیے کہ بے تحاشا مال اور فراواں دولت سے اچھے سے اچھا بستر خریدا جا سکتا ہے، لیکن اچھی نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ قیمتی سے قیمتی دوائیں خریدی جا سکتی ہیں، لیکن اچھی صحت اور تندرستی نہیں خریدی جا سکتی۔ مہنگی سے مہنگی بینائی کی بیساکھیاں یعنی چشمے خریدے جا سکتے ہیں، لیکن آنکھوں کی اچھی روشنی نہیں خریدی جا سکتی۔ لیکن استغفار کے ذریعے سے ہر مطلوب، ہر وہ کامیابی، خوشحالی اور ہر وہ ترقی اور ہر وہ رحمت اور عنایت حاصل کی جا سکتی ہے جو استغفار کرنے والے بندے کو چاہیے، اور ہر اس مصیبت، آفت، مشکل، بیماری، دشواری، پریشانی سے آزادی حاصل کی جا سکتی ہے جو استغفار کرنے والے کو مطلوب ہو۔ لہٰذا یہ کلمات سننے والے عزیز بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے مظلوم بھائیوں کو استغفار کی اس پناہ گاہ کے بارے میں اطلاع کریں، اور مظلوم انسانیت کو تڑپنے اور کراہنے کے عذاب سے نکال کر کے ان کے اندر خوشحالیاں آنے کا ذریعہ بنیں۔ اے عزیزان انسانیت، اے اقوام و قبائل، اے انسانی کنبوں اور گھرانوں، اے دکھیارے عزیزان انسانی، سارا عالم انسانی اس وقت مصائب اور آلام سے کراہ رہا ہے۔ تقدیر الہی اگر ایسی ہے تو اپنی استغفار، التجا اور درخواست اور دعا کا ہاتھ اللہ کی جناب میں بڑھائیے، اور فوری طور پر اپنی زندگی کے نقشے کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے، استغفار کے اس سبق کی تعمیل کے ذریعے انسانیت کی زندگی کا جلد ہی نقشہ بدل جائے گا۔ انسانیت میں خوشحالیوں کی چہل پہل ہوگی، امن و امان کا دورہ ہوگا، مصیبتوں اور تکلیفوں کا خاتمہ ہوگا۔ انسانیت جس بے پناہ کرب و علم میں راہ آہو کراہ میں تڑپ رہی ہے، اس تڑپ اور اس خلش کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس میں اب انسانیت کو دیر نہیں کرنا چاہیے۔ سارے انسانوں کو مل کر کے اجتماعی طور پر اپنے بال بچوں کو لے کر کے چند منٹ کے لیے صبح و شام استغفار کے اس پناہ گاہ سے
فائدہ اٹھائیے، اس کے علاوہ ہمارے لیے اپنی مصیبتوں کے خاتمے اور اللہ کی رحمتوں سے استفادے کا کوئی اور موقع نہیں ہے۔